قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت سعد بن زید۔ پیدائش 3 نبوی میں بامقام مکہ شریف زید کے گھر میں پیدا ہوئے۔ جناب زید نے حضور سرکار دو عالم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن وہ جب تک زندہ رہے تلاشی حق میں مصروف رہے۔ شام میں ایک یہودی عالم سے جناب زید کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے پوچھا کہ میں کس دین کو اختیار کروں۔ اس نے جواب دیا کہ اگر خدا کا غضب چاہتے ہو تو ہمارے دین کو قبول کر لو۔ آپ نے فرمایا اس سے ڈر کر بھاگا ہوں۔ اس کے بعد ایک عیسائی عالم سے ملاقات کے دوران میں آپ نے اس سے پوچھا مجھے مشورہ دو کہ میں کس دین کو اختیار کروں۔ اس نے جواب دیا کہ اگر خدا کی لعنت چاہتے ہو تو مسیح کی بھیڑوں میں شامل ہو جاؤ، ورنہ دین حنیف حضرت ابراہیم کا دین اختیار کرو جو خالص توحید کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسمان پر اٹھائے اور کہا خداوند تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں دین حنیف کا پیروکار ہوں۔ عرب لڑکیوں کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے یا ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جناب زید اس مارنے والے بالوں سے اپنے بچیوں کو لے لیا کرتے۔ جب بڑی ہو جاتی تو ان کے ماں باپوں سے کہتے جی چاہے تم لے لو یا نہ جی چاہے تو میرے پاس رہنے دو۔ غرض کے جناب زید ان خوبیوں کے مالک تھے جن کے گھر میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ شادی اور قبول اسلام۔ جب مکہ میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تو آپ کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے ہو چکی تھی۔ آپ نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ماں بیوی کے اسلام قبول کیا۔ ہجرت۔ جب مکہ میں مسلمانوں کا رہنا کفار قریش نے دوبر کر دیا تو آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مشورے سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ غزوات میں شرکت۔ مدینہ میں آ کر آپ نے سکونت اختیار کی اور جب حضور سرکار دو عالم نے مدینہ میں تشریف لائے تو کفار قریش نے مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ مدافعانہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے سوائے جنگ بدر کے تمام غزوات اور سرایا میں شرکت فرمائی۔ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جس مشہور قافلہ کی وجہ سے جنگ بدر شروع ہوئی تھی اس کا پتہ چلانے کے لیے حضرت سعد کو حکم رسالت پناہ ملا اور آپ حضرت طلحہ کے ہمراہ قافلہ کی کھوج میں روانہ ہوئے۔ جب آپ حدود شام میں تھے تو قافلے کو ابو سفیان نہایت تیزی سے آپ کی نظر سے بچا کر شام سے نکال کر لے گیا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ اتنی ہی تیزی سے مقام بدر پر جہاد میں شرکت کے لیے پہنچے، مگر خدا نے جنگ بدر کا خاتمہ اسلام کی فتح پر کر دیا اور حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی غنیمت میں آپ کو حصہ بھی دیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جہاد کے ثواب سے محروم نہ رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ پر اوس پڑ گئی، لیکن عہد فاروقی میں آپ نے دمشق اور یرموک کی لڑائیوں میں نہایت شجاعت اور بہادری سے حصہ لیا۔ شام میں پیدل فوج کی سرداری آپ کے سپرد تھی۔ فتح شام کے بعد آپ کی زندگی نہایت سکون سے گزری۔ آپ کا دل دنیاوی مال و جاہ اور حشمت و عزت سے بے پرواہ تھا۔ آپ کا بڑا وقت مولا کریم کی رضا جوئی اور اس کی یاد میں بسر ہوتا تھا۔ آپ کے گزر اوقات عتیق ہوائی مدینہ کی جاگیر پر تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عراق میں بھی آپ کو جاگیر عطا فرمائی۔ وفات 50 ہجری میں آپ نے 17 برس کی عمر میں عتیق میں رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت سعد بن وقاص نے دفن کیا۔